آج ہم عمران خان کی قید اور ان کی رہائی کے لیے جو دباؤ بڑھ رہا ہے نا، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل ہمارے پاس کچھ حالیہ مضامین ہیں، تجزیے ہیں، تو مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ آخر چل کیا رہا ہے، یہ دباؤ کہاں سے آ رہا ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، یہ کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے، اس میں قانون بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور پھر بین الاقوامی تعلقات بھی، سب کچھ آپس میں الجھا ہوا ہے، تو گہرائی میں دیکھنے والی کافی چیزیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اڈیالہ جیل سے۔ جی عمران خان وہاں قید ہیں، لیکن جو دلچسپ بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ قید میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے ڈیجیٹل نیٹ ورک سے کافی متحرک ہیں، مطلب اپنے حامیوں سے رابطے میں ہیں، ملک کے اندر بھی باہر بھی، جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اور سیاسی تقسیم تو گہری ہو ہی رہی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آرمی چیف کا اداروں پر کنٹرول مضبوط ہو رہا ہے، جبکہ خان کی مقبولیت سے کچھ حلقوں میں پریشانی بھی بڑھ رہی ہے۔ اور یہی پر ایک آپ کہہ لیں بنیادی تضاد نظر آتا ہے۔ ایک شخص قید میں ہے، لیکن اس کا سیاسی اثر و رسوخ وہ کم نہیں ہو رہا، تو یہ صورتحال سیاسی استحکام کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ کشمکش شاید مزید گہری ہو رہی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی موجودہ صورتحال۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو رہائی کے لیے دباؤ ہے، یہ کہاں سے رہا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے ان کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی، جی بالکل۔ وہ تو کہہ رہی ہے کہ رہائی تک احتجاج، اور وہ کسی ڈیل ویل کو بھی نہیں مانیں گے۔ ہاں، ان کا موقف تو یہی ہے کہ کوئی پس پردہ بات چیت نہیں ہوگی۔ پھر ان کے خاندان کی طرف سے بھی کافی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان کے بیٹے، ان کی سابقہ اہلیہ جمیمہ گولڈ سمتھ، وہ عالمی سطح پر اپیلیں کر رہے ہیں۔ جی جیل کے حالات کو بھی وہ سخت اور ان کے مطابق غیر انسانی بتا رہے ہیں۔ اور یہ جو خاندانی اپیلیں ہیں نا، ان کا اثر تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ یہ معاملے کو انسانی حقوق کا رنگ دیتی ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر زیادہ توجہ کھینچتا ہے۔ اچھا، اور اسی بین الاقوامی دباؤ میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ آن آربیٹریری ڈیٹینشن کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے تو خان کی قید کو غیر قانونی قرار دے کر فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ تو کافی سنجیدہ ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ رچرڈ گرینل ہیں، زلمے خلیل زاد اور دوسری انسانی حقوق کی تنظیمیں، سب کی طرف سے تشویش اور تنقید سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اتنے سارے محاذوں سے دباؤ کے باوجود حکومت کا اور ذرائع کے مطابق فوج کا موقف بڑا سخت ہے۔ وہ کسی بھی قسم کے اندرونی یا بیرونی دباؤ کو ماننے سے صاف انکار کر رہے ہیں۔ حکومتی مشیر تو کہہ رہے ہیں کہ دباؤ کا کوئی اشارہ تک نہیں۔ یہ تھوڑا حیران کن نہیں؟ بظاہر تو لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک واضح حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو مکمل طور پر قانونی رنگ دیا جائے، یہ کہہ کر کہ یہ عدالتوں کا معاملہ ہے۔ وہ ایک طرح سے سیاسی اور بین الاقوامی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اور ساتھ ہی ریاست کی خود مختاری کا بھی دفاع کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، باہر سے مداخلت نہ ہو۔ اچھا، تو یہ قانونی موقف ایک طرح کی ڈھال بھی ہے، یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ دباؤ تو بڑھ رہا ہے، پارٹی سڑکوں پر، خاندان عالمی سطح پر، بین الاقوامی ادارے تنقید کر رہے ہیں، اور ملک میں سیاسی عدم استحکام کے خدشات بھی ہیں۔ جی بالکل، یہ سب عوامل مل کر دباؤ بنا رہے ہیں۔ تو پھر آگے کیا؟ یہ اقتدار کی کشمکش تو چل رہی ہے، خان کی عوامی طاقت ایک طرف اور دوسری طرف حکومت جسے مبینہ طور پر اداروں کی حمایت حاصل ہے۔ ذرائع یہ بھی یاد دلا رہے ہیں کہ جنوری میں مذاکرات بھی تو ناکام ہوئے تھے، جی کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ پہلے غیر مشروط رہائی پھر بات ہوگی۔ ہاں، اور یہی بنیادی رکاوٹ ہے۔ یہ تعطل فی الحال بہت سنگین نظر آ رہے ہیں، دونوں طرف سے کوئی لچک نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی غیر مشروط رہائی سے کم پر راضی نہیں، اور حکومت اسے اپنی خود مختاری کا معاملہ بنائے ہوئے ہے، یا کم از کم ایسا دکھا رہی ہے۔ تو کیا کوئی حل نظر نہیں آتا؟ دیکھیں، فوری طور پر تو مشکل لگتا ہے، جب تک کوئی بڑی رعایت نہ دے یا کوئی ایسا غیر متوقع بیرونی دباؤ نہ آئے جس کا بھی اندازہ نہیں، اس وقت تک کوئی حل نکلنا مشکل ہے۔ تو مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ ایک طرف عوامی، خاندانی اور بین الاقوامی حلقے ہیں جو متحرک ہیں، انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک مضبوط ریاستی اور ادارہ جاتی مزاحمت ہے جو اسے قانونی دائرے میں رکھنا چاہتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ ذرائع براہ راست نہیں اٹھاتے لیکن ذہن میں آتا ہے، کیا اس بند گلی سے نکلنے کا کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا عنصر ہو سکتا ہے جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا؟
یا پھر ہمیں بس یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جاری کشمکش کے پاکستان کی جمہوریت پر، اس کی عالمی ساکھ پر کیا لمبے عرصے کے اثرات ہوتے ہیں؟ یہ کچھ نکات ہیں جن پر شاید سوچا جا سکتا ہے۔